قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، اے محبوب آپ فرمائیے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ، و اموال اور ایسا مال اقترفتموہا جو تم نے کما کر جمع کیا ہوا ہے، و تجارت تخشون کسادہا اور ایسی تجارت کہ جس کا تمہیں ہر وقت خدشہ لگا رہتا ہے کہیں مندے نہ پڑ جائیں، ومساکن ترضونہا اور ایسے مکانات بڑی محنت سے تیار کیے ہیں ان کو پسند بھی بڑا کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ تمہارے نفس میں، تمہاری جان میں، تمہارے دل میں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور جہاد سے زیادہ عزیز ہو گئے تو فتربصوا، پس پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، کہ اللہ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دے۔ اب ذرا سورہ توبہ کی اس آیت پر مفسرین کی جو سٹیٹمنٹس ہیں انہیں دیکھیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایمان کو جانچنے کے لیے یہ آیت مبارکہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے نبی علیہ السلام سے محبت ہے، تو کیا ہمیں اس محبت کو جانچنا نہیں چاہیے کہ اللہ پاک نے اپنا محبوب دیا ہے تو کیا ہم محبت کے تقاضے بھی پورے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو کہا سچی محبت کا تقاضا کیا ہے وہ بھی یہاں بیان کیا گیا، اور جس نے اس سے انحراف کیا اس کے نتیجے کو بھی بیان کر دیا گیا۔ یہاں 8 محبتیں گنوائی گئی کہ انسان دنیا میں جن محبتوں کی وجہ سے کسی جگہ پھسل جاتا ہے، لغزش کا شکار ہو جاتا ہے، ان میں سے پہلی محبت ماں باپ کی، دوسری اولاد کی، تیسری بھائیوں کی، چوتھی بیویوں کی، 5ویں کنبے کی، 6ٹھی مال کی، 7ویں تجارت کی، اور 8ویں اپنے بنائے ہوئے گھر کی۔ یہ 8 محبتیں ایک پلڑے میں اور 3 محبتیں دوسرے پلڑے میں، پہلی اللہ کی محبت، دوسری رسول اللہ کی محبت، اور تیسری جہاد کی محبت۔ کہا اگر یہ پلڑا جس میں یہ 8 محبتیں پڑی ہوئی ہیں یہ اللہ، رسول اور جہاد کے مقابلے میں آ جائے اور تم ساری قربان کر دو تو سمجھ لو تمہاری محبت سچی ہے، اور اگر یہ محبتیں ان پر تم اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور جہاد کی محبت کو قربان کر دو تو سمجھ لو محبت کے دعوے میں جھوٹے۔ کوئی کسی سے فیصلہ کروانے کی ضرورت نہیں، بس اس آیت کے تناظر میں قرآن کہتا ہے سورہ قیامہ میں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان کا جو محاسب ہے وہ اس کی ذات سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن کم از کم کبھی کبھی وہ اپنا محاسبہ تو کرے، وہ دیکھے تو صحیح۔ حضرت اقبال جب اس موقع پر آئے تو انہوں نے اپنا محاسبہ کیا اور پھر محاسبہ کر کے پورا ایک کلام لکھا، اور وہ فرماتے ہیں یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ مالت و دولت دنیا میں 3 چیزیں انہوں نے شامل کی کہ وہ مکان ہے جو تمہارے پاس ہیں، وہ تجارت ہے، اور وہ مال ہے جس کو تم نے جمع کیا ہوا ہے، اور دوسرے میں جمع کیا یہ رشتہ و پیوند، ماں باپ، بہن بھائی، اولاد، بیوی، کنبہ، یہ رشتے، یہ 2 چیزیں۔ کہا بتانے وہم و گماں لا الہ الا اللہ، ارے کبھی لا الہ کی تلوار اٹھا اور یہ سارے بت توڑ۔ اگر تو اللہ کے لیے کچھ قربان کرے گا تو جو قدر تیری اللہ فرمائے گا کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا، جو اللہ تعالیٰ تجھے عطا فرمائے گا وہ کوئی دوسرا عطا نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ کے محبوب کے لیے تو نے کچھ قربان کیا تو سوچ تو صحیح۔ اقبال نے بڑا مجازی ایک تمثیل دی کہ تیرے محبوب کے لیے کوئی کچھ قربان کرے تو وہ تیرا محبوب بن جاتا ہے، ذرا تصور کر تو خدا کے محبوب کے لیے کچھ قربان کرے تو اللہ کا کتنا محبوب ہو جائے گا۔ قرآن نے یہی تو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تمہارا دعویٰ ہے تم اللہ سے محبت کرتے ہو، لیکن اس دعوے میں اس وقت تک سچے نہیں ہو سکتے جب تک تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع نہیں کر لیتے۔ تو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آ جائے گی تو پھر تمہیں یہ دعویٰ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، رب تعالیٰ تیری محبتوں کو خود قبول فرما لے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں مقام محبوبیت عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت، اس کے بعد جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کے یہ عرض کرنے لگے حضور میں ہر چیز سے بڑھ کر
آپ سے پیار کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جلال بڑی نگاہ ڈالی عمر کے چہرے پر، کوئی عام نہیں، یہ عمر وہ ہے کہ آسمان کے ستاروں کے برابر جس کی نیکیاں ہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو ہائے مبارک میں تشریف فرما ہے۔ کل قیامت کے دن سب سے پہلے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت کا اعزاز جناب ابو بکر کے بعد جناب عمر کو حاصل ہوگا۔ اس مقام اور پائے کی شخصیت ہے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ عدل کا جب بھی ذکر کیا جائے نام عمر 7 ذہنوں میں گردش کرے گا۔ یہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہے اور آ کے عرض کرتے ہیں حضور مجھے ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے پیار ہے الا نفسی، سوائے اپنی جان کے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے عمر تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ ذرا محدثین کی ایکسپلینیشن کی طرف جائیے کہ اس کے اندر کیٹیگوریکلی عموم ہے کہ کوئی کبھی ایمان کی تکمیل کا اعلان کر ہی نہیں سکتا، وہ کسی اسکول آف تھاٹ سے ہو، اینی پرسن، اینی ٹائم، اینی پلیس، کسی جگہ پہ بھی موجود ہو، وہ تکمیل ایمان کا اعلان کر ہی نہیں سکتا، بشمول جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت تک تکمیل ایمان کا اعلان نہیں کر سکتا جب تک ہر چیز سے زیادہ میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں۔ اب ذرا سوچیں کیا ماہ ربیع الاول صرف نعرے لگانے کا مہینہ ہے؟ نہیں، یہ محبت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں مستغرق ہو کر عملی طور پر رسول اللہ کے اسوہ کو اپنانے کا مہینہ ہے۔ کیا ماہ ربیع النور کو صرف اس لیے منا لیا جائے کہ چند نعرے اور چند نشستیں ہم کر لیں اور پھر جب دین اور دنیا کی بات آئے تو ہم دنیا کو ترجیح دے جائیں اور دین اسی طرح ہماری راہ تکتا رہ جائے؟